وکفا سبحان اللہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلی آلہ التقى والنقى بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة الا علی اللہ رزقها رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہم قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پارہ نمبر 12 کو آج سننے اور پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پارہ 16 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے، جس میں پہلے رکوع جو پہلے 10 رکوع ہیں وہ گزشتہ دن شروع ہونے والی سورہ ہود میں ہیں، اور اگلے 6 رکوع اور 3 آیتیں سورہ یوسف کی ہوں گی۔ رکوع نمبر 1 جس موضوع کا بیان کر رہا ہے وہ ہے کہ تمام مخلوقات کا خالق اور رازق اللہ ہے۔ آغاز سے جیسے الفاظ ابھی آپ نے سنے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ذی روح ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی عارضی اور مستقل قیام گاہ کو جانتا ہے، یعنی مستقرها و مستودعها، کہ زمین پر کون سی مخلوق کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور زندگی ختم ہونے کے بعد کس مخلوق کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کر کے اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ یہ 6 دن کیا ہے؟ 6 دن یہ ہمارے دن رات نہیں ہے، جمعہ ہفتہ اتوار سوموار۔ یہ 6 دن اللہ کے علم کے مطابق اس کے شایان شان یہ حقیقت میں وہی جانتا ہے کہ ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ کیوں بھیجا انسان کو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ بہتر سے بہتر عمل کرنے والا بنے، اور پھر ان بہترین عمل کرنے والوں کو منتخب کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزوں کی مقدار یعنی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، خواہ وہ عبادت ہو، صدقہ و خیرات ہو، قولی فعلی بدنی مالی جو بھی عبادت ہے، ان کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ویلیو ہے ایک معیار کی، جس کا نام اخلاص ہے، جو خالص اس کے لیے ہو، اور اس میں ریاکاری، نمود، نمائش کا شائبہ تک نہ ہو، تو وہ تھوڑی بھی ہو تو اس کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔
مختصر یہ کہ اگر ایک سجدہ حقیقت والا نصیب ہو جائے تو ساری زندگی کی نمازوں سے وہ زیادہ افضل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے، تو یہ لوگ جو مشرکین ہیں یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا تو جادو کے عمل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ تو کوئی سمجھ دی جانے والی بات نہیں ہے. اور ہم اگر ان کی نافرمانی پر مصلحت کے پیش نظر عذاب نہ اتارتے تو یہ کہتے کہ آپ کے عذاب کو کس نے روکا ہے، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ آپ ان سے فرمائیے کہ عذاب کی جلدی مت کریں، جس دن ہم نے عذاب اتار دیا تو پھر تمہارے اگلے پچھلے مل کر بھی اس عذاب کو روک نہیں سکیں گے. یعنی یہ جو مشرکین منافقین یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کراس کوسچن کرتے تھے، آگے سے سوال و جواب کرتے تھے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ یوں گفتگو کریں. رکوع نمبر 2 میں انسانی زندگی کے مختلف انداز بتائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم انسان کو نعمت دے کر واپس لے لیں تو یہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اس کی مثالیں تو ہمارے اپنے اندر بھی اور ہمارے دائیں بائیں بھی بے شمار ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہزاروں نعمتیں تو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، ہر وقت جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے ماحول میں، ہمارے جسم میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے خاندانوں میں. گننا شروع کریں تو گنتی سے باہر ہو جاتی ہیں. مگر ہمارا رول کیا ہوتا ہے؟ ایک نعمت ان میں سے چھین جائے یا اس کو اللہ پاک واپس لے لے تو ہم ہر نعمت کو بھول کے اس کے لیے رونا پیٹنا، ہائے وائے شکوے یہ سب شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ساری نعمتیں ہمیں بھول جاتی ہیں جو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں. آپ ایک موت کو لے لیں، یعنی ایک گھر میں موت ہو جاتی ہے تو ایک ماں باپ کے اگر 7-8 بچے ہیں، کسی بہن بھائی کے 5-6 بہن بھائی ہیں، تو اب ہوتا کیا ہے، ہم سال ہر سال اس جانے والے کو روتے ہیں، کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ہر وقت شکوے کرتے ہیں، اس کا سوگ جو ہے وہ پتہ نہیں اپنی مرضی سے کب تک مناتے رہتے ہیں. اب اگر آپ کی 5 6 7 8 اولادوں میں سے ایک اولاد گئی ہے تو آپ کو اٹھتے بیٹھتے صرف اس کا غم ہے، تو جو 5 6 باقی زندہ ہیں وہ کس نے دیے؟ گویا کہ اس وقت ہماری نظروں میں وہ سارے بیکار ہو جاتے ہیں جو پیچھے زندہ ہیں. پورا فوکس ہمارا اس پہ ہوتا ہے جو مر گیا، اسی کے لیے ہم اللہ سے لڑائیاں کرتے ہیں، اسی کے لیے شکوے کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم اپنا حال گنوا بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ تقاضا اور ضابطہ نہیں ہے. جو اس نے دیا وہ بھی ہزاروں مصلحتوں پر مشتمل ہے، اور جو اس نے لیا وہ اس سے بھی زیادہ مصلحتوں پر مشتمل ہے. اور یقین یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا لینا بھی ہمارے لیے نفع بخش ہے، اس کا دینا بھی ہمارے لیے نفع بخش ہے. نہ اسے ہمیں دے کے کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہم سے لے کے اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے. جس وقت ہمیں اپنے تعلق کی اس انداز سے سمجھ آ گئی تو ہم بہت سارے گناہوں، زیادتیوں، مایوسیوں اور ناشکری کے ان اعمال سے بچ جائیں گے. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اس کی تکلیف دور کر کے ہم کسی طرح کا اسے انعام دیں تو پھر شوخیاں مارتا پھرتا ہے، پھر اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، اللہ سے پھر بھی غافل رہتا ہے. تو یاد رکھو کہ جو لوگ آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں
اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں بخشش کے مستحق وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ مخالفین جو معجزات کے مطالبے کرتے ہیں نا، آپ اس سے دل شکستہ نہیں ہوں، پریشان مت ہوں، آپ دل چھوٹا نہیں کریں۔ آپ کا کام معجزات پیش کرنا نہیں ہے، معجزات تو اللہ نے دینے ہوتے ہیں نا نبی کو، اور نبی پھر اللہ کے حکم اور اس کی طاقت سے دکھاتا ہے۔ آپ کا اصل کام کیا ہے؟ برائیوں کے برے نتیجوں سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ باقی سارے معاملات جو ہیں آپ انہیں بتائیں کہ وہ اللہ کے ہیں۔ اگر آپ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم خود گھڑ کے لائے ہو، تو پھر ان کو یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہ قرآن گھڑ کے لایا ہوں تو تم تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہو۔ عرب لوگ جو ہیں ان کا تو دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو لینگویج ان کی عربی لینگویج جو ہے اس کو ام اللسان کہا جاتا ہے، یہ تمام دنیا کی زبانوں کی ماں ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت جو اس کے اندر ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کی تحقیق آپ دیکھیں، لغت دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس کی تشریحات نہیں ختم ہوتی، کس طرف اس کے معانی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ لفظ ایک ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر میں نے یہ قرآن گھڑا ہے نا، تو میں تو کسی کے پاس پڑھنے بھی نہیں گیا، تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا، کوئی میرا استاد بھی نہیں ہے، تو تم لوگ تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہو اور فصاحت و بلاغت کے تاجدار ہو، تو تم ایک چھوٹا سا کام کرو نا، تم اس قرآن کی طرح کی 10 آیتیں لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، اور پھر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تمہارے جتنے بھی معاون ہیں، تمہارے جتنے بھی سردار ہیں، تمہارے جتنے سینئرز ہیں، ان سب کی مدد حاصل کر لو اور سارے سر جوڑ کے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے بیٹھ کر 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو اگر یہ چیلنج قبول کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر مان لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ اس دنیا کے لیے یہ کرتے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم نے جس کو کھلی اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے اور قرآن جس کی صداقت کا گواہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو نور بصیرت سے محروم ہیں، جو حق اور باطل میں پہچان نہیں کر سکتے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اس کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو یقیناً آخرت میں سوائے نقصان کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں، جو اپنے رب کے حضور جھک گئے ہیں، جنہوں نے محبوب کریم کو مان لیا ہے، وہ یقیناً جنتی ہیں۔ اور سنو، کوئی اندھا، بہرا اور دیکھنے سننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر کافر اور ایمان والے بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رکوع نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا سبق آموز واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور داعی الی اللہ کے لیے ضوابط بیان کیے گئے۔ داعی الی اللہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف بلانے والا، حق کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا۔ سیدنا نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب ان کے دور میں طوفان نوح آیا، ان کی قوم پر جب عذاب آیا، تو اس کے بعد سوائے چند لوگوں کے جو ان کو ماننے والے تھے، پوری دنیا تباہ و برباد کر دی گئی، اور پھر
جب طوفان تھما تو نئے سرے سے دنیا کو آباد کیا گیا، جس طرح آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے پر آباد کیا گیا، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ 900 سال یا 950 سال کی روایات آتی ہیں، کوئی 9 سال نہیں، کوئی 90 سال نہیں، 900 سال یہ لوگوں کو اللہ کی توحید بتاتے رہے، اپنی رسالت سمجھاتے رہے۔ تو 80 لوگوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، جن میں طوفان نوح کے وقت میں 7 افراد تو ان کے اپنے گھر کے تھے آپ سمیت، باقی لوگ جو مختلف تھے، تو ٹوٹل یہ لوگ 900 سال میں تیار ہوئے تھے۔ کتنا حوصلہ تھا، کتنا تحمل تھا نوح علیہ السلام کا، کتنی ثابت قدمی سے وہ اپنے رب کا پیغام دیتے رہے۔ تو آخر پھر اللہ کے ہاں بد دعا کی ان کے لیے، تو اللہ کے حکم سے پھر انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ تو قوم کے اندر جو امیر کبیر لوگ تھے، بڑے بڑے ارباب اقتدار تھے، سردار تھے، نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے اور ان کو اللہ کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف بلاتے، تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ آپ ہمارے جیسے ایک عام سے انسان ہیں، اور آپ کا ساتھ دے ہی کون رہا ہے؟ آپ کے ساتھ تو نچلے درجے کے کمینے لوگ، کمی لوگ، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، جن کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم کس چیز پہ اعتبار کر کے اور کس چیز کو بیس بنا کے آپ پر ایمان لائیں؟ ہمیں تو کوئی چیز ایمان لانے والی نظر نہیں آتی۔ معاذ اللہ، ہمیں تو آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں، جو کہانیاں گھڑ کے آپ سناتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ ہدایت کے لیے مفادات کی ضرورت نہیں ہوتی، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے روشن نشانی اور اس کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جن کو یہ درکار ہوتی ہے اور جن کو یہ حاصل ہو جاتی ہے، وہ یقیناً اللہ کے پیغام کو مان لیتے ہیں اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں آپ کی اس تبلیغ کے ساتھ جو آپ نے یہ فرمایا کہ دین کے نام پہ مالی مفادات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں چند ضابطے بیان کیے۔ فرمایا کہ میں جو اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں نا، تو اس کے بدلے میں کسی مالی فائدے کا طلبگار نہیں ہوں، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں لینی، کوئی اس کا بدلہ نہیں طلب کرنا۔ اور جہاں تک بات ہے دین کی، تو دین میں کوئی امیر نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے ساتھ اگر غریب لوگ ہیں تو تمہارا یہ تقاضا ہے کہ میں ان کو جدا کر دوں اور پھر تمہیں دعوت دوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دین سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ نہ میں دولت کے خزانوں کا دعوے دار ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں، اور وہ غریب مسلمان جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا معاملہ کسی کے مال دولت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت اور اچھے عمل کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو بھی کرے گا اللہ پاک اسے نوازے گا۔ تو ہٹ دھرمی اور اناد اس حد تک پہنچ گیا کہ بجائے نبی کے رسول کے سمجھانے کے انہیں کچھ سمجھ آ جاتی، وہ سرے عام پھر کہنے لگے کہ آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں عذاب کا، تو ٹھیک ہے، آپ نے جو عذاب لانا لے
پھر اس کے بعد آگے رکوع نمبر 4 میں بیان کیا جاتا ہے کہ بار بار جب وہ مطالبہ کرنے لگے اور نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کے لیے بد دعا کر دی، تو آپ کو وہی فرمائی گئی کہ اے نوح اب اس کے بعد اور کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، آپ آزردہ نہ ہوں بلکہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ آپ ایک کشتی تیار کیجئے ہمارے سامنے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور یہ پہلے سے سن لیجئے کہ ظالموں کے متعلق ہماری بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کرنی، انہم مغرقون، ان کا غرق ہونا لکھا جا چکا ہے۔ تو لمبا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق کشتی بنانے کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ کہنے کو تو کشتی ہے لیکن وہ ایک بہت بڑا بیڑا تھا، آج کا یہ کہنے کے بحری جہاز جو ہوتے ہیں ان سے بھی بہت بڑا، جس کے لیے ارشاد ہوا تھا کہ جتنے بھی جانور چرند پرند دنیا میں ہیں ان سب کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کرنا ہے، اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان سب کو بھی اس میں سوار کرنا ہے۔ اب 6 مہینے روایات کے مطابق طوفان رہا، اور 6 مہینے یہ سب مخلوقات اس کشتی میں رہیں اور وہ کشتی پانی پہ چلتی رہی۔ تو یہ سارا سامان تیار کرنا، پھر کشتی بنانا، پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو تمام جانور چرند پرند تھے وہ کوئی سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں اٹھا کے کشتی میں لوڈ کر لیا گیا تھا۔ اب وہ بھی تو روئے زمین پہ کہیں کہیں پھیلے ہوئے کہاں کہاں ہیں۔ آج بھی دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا جانوروں کی چرندوں پرندوں کی ہر قسم موجود ہے؟ نہیں نا۔ چڑیا گھر میں آپ جائیں تو آپ کو ایسے ایسے نایاب پرندے اور ایسے ایسے نایاب جانور نظر آتے ہیں جو کبھی آپ نے ریئل میں دیکھے ہی نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے ممالک میں آپ جب جائیں گے تو ہمارے ہاں پلنے والے جانور یا اڑنے والے پرندے آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ تو ان تمام کی نسلوں کو آگے جاری رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سب کو کشتی میں جمع کرنا ہے۔ تو کیا وہ بیٹھے بٹھائے جمع ہو گئے ہوں گے؟ کتنا وقت لگا ہوگا؟ 7 سال تک تو روایات میں آتا ہے کہ آپ اس طوفان سے پہلے اس کی تیاری میں گندم خرید کر جمع کرتے رہے، جس کو کشتی میں رکھنا تھا، اور جن لوگوں نے 6 مہینے تک وہاں رہنا تھا ان کا انتظام کرنا تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام اندر، تمام طرح کے چرند پرند درند اندر، 80 لوگ بھی اندر۔ تو 6 مہینے کا عرصہ جو گزرنا تھا، آپ خود سوچئے کہ اس کے لیے کتنی تیاری کا وقت لگا، ساز و سامان جمع کرنے میں کتنا وقت لگا، اس کشتی کو یعنی اس بیڑے کو بنانے میں کتنا وقت لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ بنایا، اور جب آپ اس کے لیے لکڑی جمع کرتے، اس کو تیار کرتے، اس کو بناتے، تو یہ جو قوم کے سرکش لوگ تھے یہ پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے اور چیلنج کرتے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں فرماتے کہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پہ آتا ہے اور رسوا کس کو کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، جب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ کا حکم آ گیا، اور پھر طوفان آیا، زمین کے اندر سے بھی پانی اگلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا۔ اور چونکہ وہ پانی صرف سیلاب نہیں تھا، وہ عذاب تھا، تو عذاب کی نوعیتیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ جب عذاب آیا موسیٰ علیہ السلام
کے دور میں فرعون کی قوم پہ، تو دو گھر اکٹھے ہوتے، ایک پانی سے بھرا ہوا ہوتا اور دوسرا خالی ہوتا. بنی اسرائیل کے گھر میں پانی نہیں اور فرعونیوں کے گھر میں پانی ہے. بنی اسرائیل اور وہ اکٹھے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو ان کی پلیٹس میں جوئیں اور مینڈک نہیں اور ان کی پلیٹیں بھری پڑی ہیں. یہ عذاب ہوتا ہے. تو اب چونکہ یہ بھی عذاب آیا تو اس کے لیے نوعیت یہ نہیں تھی کہ پانی اپنی سطح برابر رکھتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. تو یہاں ایسا نہیں تھا، بلکہ یہاں ہر پہاڑ پہ بھی پانی چڑھا ہوا تھا اور ہر نچلی جگہ پہ بھی پانی چڑھا ہوا تھا. یہاں یہ ایک الگ سے سچویشن تھی. تو جب طوفان آ گیا اور کشتی پہاڑوں تک اٹھتی ہوئی موجوں کے اوپر تیرنے لگی، نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کے اندر سوار کر لیا. تو نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیویاں تھیں. 4 بیٹوں میں 3 بیٹے آپ پر ایمان لا چکے تھے، آپ کو مانتے تھے. ان کے نام سام، حام، یافس، اور چوتھے بیٹے کا نام کنعان تھا. یہ کنعان جو تھا یہ منکر تھا نوح علیہ السلام کا. جس وقت کشتی پہ سب کو آپ نے بٹھایا، طوفان شروع ہو گیا، آپ نے اس کو پکارا کہ تم بھی آ کے کشتی میں بیٹھ جاؤ ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو وہ بھاگ کے پہاڑ کی طرف چڑھا، کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے عذاب سے کوئی سروکار نہیں. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ یکدم موج آئی اور وہ پہاڑ پر چڑھی جہاں وہ بھاگتا ہوا چڑھ رہا تھا، اور وہاں سے اسے پانی میں اللہ پاک نے ڈبو کے غرق کر دیا. تو اس کے غرق ہونے سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو اس کو بچا لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نوح تمہیں پہلے کہا تھا کہ ظالموں کے متعلق کوئی درخواست نہیں کرنی. تو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے. بیٹا تو تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ کہ نبیوں کی اولاد وہی ہوگی، وہی کہلانے کی حقدار ہوگی جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور جو ہدایت پر ہوں گے. تو باوجود نسبی اولاد ہونے کے اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اور جس بات کا، جس مصلحت کا اے نوح تمہیں علم نہیں، اس کے بارے میں درخواست مت کرو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر یہ 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پہ جا کے 6 ماہ کے بعد رجب میں چلنا شروع ہوئی تھی اور محرم کی 10 تاریخ کو جا کے یہ رکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے شدید عذابی سیلاب کے باوجود اس کشتی کو نہ ڈوبنے دیا، نہ اس کو نقصان پہنچا، نہ وہاں کے جو اندر لوگ اور مخلوقات تھیں ان کو کوئی نقصان پہنچا. باقی پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس سے گزری. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ جتنے منکر لوگ ہیں ان کو تباہ کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرما لیا، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بچانے کے لیے اللہ نے مجھے یہ سبب بنانے کا حکم دیا ہے کہ اس سبب کو اختیار کیا جائے اور جو لوگ اس میں سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے. تو اس کے لیے میں کشتی تیار کر رہا ہوں. تو وہ بوڑھی عورت جو ایمان رکھتی تھی نوح علیہ السلام پہ، تو کہنے لگی کہ اچھا پھر مجھے یاد رکھیے گا جب طوفان آنا شروع ہو تو مجھے بھی بتائیے، مجھے بھی اس کشتی میں سوار کر لیجیے. وہ وادی سے کہیں دور اکیلے جھونپڑی میں رہتی تھی اور آل ٹائم اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب وہ علامات ظاہر ہوں گی تو تمہیں اطلاع کر دی جائے گی. اب طوفان شروع ہو گیا، بلکہ طوفان آ گیا. نوح علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی. جب 6 ماہ کے بعد
پوری دنیا تباہ ہو گئی، اور اس پہاڑ پر جا کے کشتی رکی، تو پھر سے وہیں پر اس کی وادی میں دوبارہ سے آباد کی گئی۔ 79 لوگوں نے آباد کی، جس کا نام وادی سمانین رکھا گیا، 80 لوگوں کی آبادی۔ تو حالات دوبارہ روٹین پہ جب آنے لگے، رہنا سہنا شروع ہو گیا، تو پھر نوح علیہ السلام وہاں آبادی میں موجود تھے کہ وہ بوڑھی مائی آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا عذاب آنے والا ہے اور اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک تو آپ نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ تو فرمایا کہ عذاب تو آ بھی گیا اور گزر بھی گیا اور دوبارہ سے اللہ پاک نے اس آبادی کو آباد کر دیا، تو کیسی بات کر رہی ہے، تو کہاں تھی؟ تو حیرت کی بات یہ کہ اللہ نے تجھے کیسے بچا لیا؟ تو اس بوڑھی مائی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول جس رب نے آپ سب کو کشتی میں بچا لیا اسی رب نے مجھے جھونپڑی میں بھی بچا لیا۔ تو جن کے یقین، جن کے توکل، جن کے ایمان اتنے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں ہود علیہ السلام کا اپنی قوم سے ٹکراؤ، ایسی قوم جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کا ذکر رکوع نمبر 5 میں ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوسرے تمام انبیاء کی طرح توحید و رسالت کی دعوت دی۔ یہ جو قوم عاد ہے، یہ ایسی ہیبت والی اور بڑی جسیم، بڑی قوی، بڑی ڈیل ڈول والی اور بڑی جسمانی طاقت والی اتنی اونچی لمبی قوم تھی، ایسے لگتا ہے جیسے کھجور کے تنے حد نگاہ تک اتنے اونچے اونچے نکلے ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ لوگ تھے، اور قوی طاقتور اس قدر تھے کہ پہاڑوں کو کھود کھود کر وہ جو آج کل کے جو محل اور کوٹھیاں بنانے کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، اس طرح وہ لوگ تھے کہ وہ ہاتھوں سے اتنی محنت کرتے کہ پہاڑوں کو کھود کر ایسے شاندار محل تیار کرتے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ اتنی طاقتور قوم تھی۔ ان کے کسی آباء و اجداد میں سے کسی بڑے کا نام عاد تھا، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس ان کے بڑے کی نسبت سے ان لوگوں کو بھی اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا، سو یہ لوگ قوم عاد کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ حقیقت میں بھی یہ لوگ بڑے طاقتور اور بڑے اونچے لمبے اور بہت ہیوی جسموں کے مالک تھے، اوپر سے ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ دنیا میں ہم سے طاقتور قوم کوئی ہے نہیں اور تھی بھی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ انہیں سوچنا چاہیے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بنایا کس نے ہے۔ اگر یہ اتنے طاقتور ہیں تو ذرا یہ سوچیں کہ جس نے ان کو بنایا وہ کتنا طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کا پیغام دیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی غلطیوں پہ معافی مانگو، اللہ سے توبہ کر لو۔ ان لوگوں کی برائی کیا تھی؟ یہ لوگ حد سے زیادہ سرکش، مغرور، متکبر تھے، کسی شخص کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی جملے سے اندازہ کر لینا کہ وہ پوری دنیا میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ہود علیہ السلام نے کہ اگر تم استغفار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاشی اعتبار سے خود کفیل کر دے گا، تمہاری مشکلات دور کر دے گا۔ مشکل کیا تھی کہ جو وہ انکار کرتے رہے، اللہ پاک ان پہ مصیبت بڑھاتا رہا۔ 3 سال سے قحط سالی کا یہ عالم ہو گیا کہ کوئی غلہ، کوئی اناج، کوئی خورد و نوش کا سامان اور فصلوں کا اگنا یہ سب بند ہو گیا، اور سخت خرابی کی حالت آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 سال تک جب غلہ ہی نہیں اگے گا، فصلیں نہیں اگیں گی، بارش ہی نہیں ہوگی،
پانی نہیں ہوگا تو حالات کدھر کو جائیں گے؟ تو ہود علیہ السلام نے انہیں راستہ دکھایا، فرمایا کہ تم توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ بارش بھی برسائے گا، تمہارے کھیتوں کو سیراب بھی کرے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ بھی فرما دے گا۔ تو اس سرکش قوم نے ایمان لانے کی بجائے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ ہم تمہاری باتوں کو مان کے اپنے بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ اگلا جملہ سنیے، یعنی بے حیائی اور ہٹ دھرمی کی انتہا۔ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہمارے جو طاقتور خدا ہیں نا، جو بت ہیں، انہوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اس لیے تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، کسی خدا کی بات کرتے ہو، کسی اللہ کی بات کرتے ہو۔ کون خدا، کون اللہ؟ ہم تو کسی کو نہیں مانتے اپنے بتوں کے سوا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کی باتوں پہ مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ انہیں صاف بتا دیا کہ تم جو کچھ بھی کہتے رہو، تمہارے کہنے کی وجہ سے، یہ تمہارے ڈرانے دھمکانے یا انکار کرنے کی وجہ سے میں اپنے رب کے ایمان سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں یہ وعید سنائی کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میرا رب تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ نئی قوم کو اس زمین میں بسا دے گا اور تم اس رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی بہت بڑی مشکل آ جاتی تو پھر یہ کعبہ کی طرف جاتے اور وہاں جا کے دعائیں کرتے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کی قوم میں ایک سردار جو خفیہ طور پہ ہود علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، اس کو بھی یہ ساتھ لے کے گئے۔ وہاں جا کے جب دعائیں مانگنے لگے، آہوازاریاں کرنے لگے تو اس کے اندر کی غیرت جاگی اور اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اعلان کہا کہ تم لوگ جتنی چاہو دعائیں کرتے رہو، جب تک تم ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے اور ان کے رب کو نہیں مانو گے، تمہاری کوئی دعا اب قبول ہونے والی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ پھر جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے بڑے لوگ جو ہیں سردار، وہ ایک بڑے میدان میں نکلیں تو وہاں اللہ کی طرف سے تم پر بادل ظاہر ہوں گے۔ اب تم ان میں سے اپنی مرضی سے کسی بادل کو سلیکٹ کر لو تو وہ بادل تمہارے اوپر برسے گا، وہ تمہارے لیے نعمت نہیں، تمہارے لیے عذاب ہوگا، کیونکہ تم مانتے نہیں ہو کہ عذاب بھی کوئی چیز ہے، کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں، اور ہمیں کون سا عذاب جو ہے وہ کمزور کر سکتا ہے، ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ تو بہرکیف جب یہ لوگ میدان میں نکلے تو 3 طرح کے بادل ظاہر ہوئے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ اب ان کا جو مائنڈ تھا، انہوں نے جو سوچا، انہوں نے کہا کہ جو کالے بادل ہوتے ہیں وہ بڑے جم کے برستے ہیں اور ان کے اندر بارش زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے 3 سال قحط میں چل رہے ہیں اور تنگی میں چل رہے ہیں، تو انہوں نے سیاہ بادل کو منتخب کیا۔ جب یہ لوگ منتخب کر کے اپنی بستی کی طرف چلے تو وہ سیاہ بادل ان کی بستی کی طرف پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور پھر ان کی بستی پہ پہنچ کر اس بادل کے اندر سے انتہا درجے کا طوفان ظاہر ہوا، ایسا طوفان کہ اونٹوں کے اوپر منوں ٹنوں کے حساب سے لدے ہوئے سامان اور بندے جو بیٹھے ہوتے، اونٹ سمیت وہ آندھی اٹھا کے کہیں کہیں جا کے ان کو پھینک رہی تھی۔ پھر درخت جو مضبوط ترین درخت تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو کچھ فکر دامن گیر ہوئی تو انہوں نے اپنے مضبوط ترین وہ محل جو پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے تھے ان کے اندر گھس کے ان کے دروازے بند کر دیے کہ اب ہمارے محلوں تک کوئی چیز نہ پہنچے۔ اللہ پاک نے ان کے دروازے تک اکھیڑ کے پہاڑوں تک کو اکھیڑا
اور ہر چیز کو اس طرح سے ختم کر دیا جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور تکبر اور غرور کی سزا اللہ پاک نے ان کو یہ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ اس طرح ان کی لاشیں زمین پہ پڑی تھی جیسے کھجور کے تنوں کو اکھیڑ کے زمین پہ پھینکا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد کنکروں کی، پتھروں کی بارش اللہ پاک نے آسمان سے کی، اور وہ بارش جب ہوئی پتھر گرے ہر ایک کے اوپر، وہ اصحاب فیل کی طرح ہر پتھر پہ بندے کا نام لکھا ہوتا، اس کے اوپر آ کے گرتا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر اللہ پاک نے ایک پرندوں کی فوج بھیجی، اس کے بعد وہ پرندے آ کے ان کو اٹھاتے اور اٹھا کے سمندر میں ان کی لاشیں پھینک کر اللہ نے اس زمین کو صاف کروایا۔ یہ حالات ہوئے اس قوم کے ساتھ۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر رکوع نمبر 6 میں آتا ہے۔ یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال، یہ سارے انبیاء جو ہیں یہ ان سرکش، بے عمل اور مشرک قوموں کو اللہ کی راہ دکھانے، توحید کی دعوت دینے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ انہوں نے بھی جب توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ تمہارے خدا تمہارے بت نہیں ہیں، بلکہ تمہارا خدا وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس زمین میں اس نے تمہیں آباد کیا ہے، لہذا اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس برے کام سے باز آ جاؤ۔ بجائے سمجھنے کے اور تسلیم کرنے کے وہ قوم بولی کہ اے صالح، آپ سے تو میں بڑی بڑی توقعات تھی، آپ کو تو ہم اچھا آدمی سمجھتے تھے، آپ کیسے نکلے ہیں؟ آپ نے تو ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت شروع کر دی ہے، ان کے دین کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے۔ ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں ایک معجزہ دکھا دیں۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ پہاڑ کے اندر سے ہماری نظروں کے سامنے اللہ پاک کے، جو تم جس کو اپنا خالق اور مالک کہتے ہو، تمہارا رب جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا کر دے، پہاڑ کے اندر سے۔ سوچ دیکھیے، اور اونٹنی بھی کیسی ہو؟ اونٹنی آلریڈی حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ پتھر کے اندر سے پیدا ہوتے ہی ہمارے سامنے وہ بچے کو جنم دے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے پلان کیا اور اپنی طرف سے پورا زور لگا کے معجزہ مانگا کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ یہ دکھا سکیں گے، نہ ان کا رب یہ کر سکے گا، تو ہم اعلان کر دیں گے کہ تم جھوٹے نبی ہو معاذ اللہ۔ جب وہ قوم اکٹھی ہو کر ڈیمانڈ کر رہی تھی تو ان کے سامنے اللہ کریم نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو پیدا کیا، وہ اونٹنی حاملہ تھی اور باہر آتے ہی اس نے بچہ دیا، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ تمہارا مانگا ہوا معجزہ ہے۔ اب چونکہ اللہ نے یہ ایک نشانی بنائی ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، لہٰذا یہ ایک متبرک جانور ہے، قابل احترام ہے، تو طے یہ پایا کہ اس قوم کے لیے ایک تالاب تھا، آبادی کا پہاڑی علاقہ تھا، ایک تالاب تھا یا کنواں تھا بہت بڑا سا، جس کے اندر سے ساری قوم اور ان کے جانور مویشی سارے پانی پیتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک متبرک نشانی ملی ہے آپ کو، تو اس کا احترام یہ ہے کہ باری مقرر کر دی جائے کہ ایک دن پورا جو ہے وہ اس اونٹنی کے لیے ہو، وہ تالاب کا پانی پیے اور اس سے سیراب ہو، اور دوسرا دن جو ہے وہ ساری قوم کے جانوروں کے لیے ہو۔ یہ امتیاز اور ادب احترام یہ قائم رہے۔ پہلے تو لوگوں نے مان لیا، مگر جب کچھ ٹائم گزرا، وہ اونٹنی چونکہ ایک اللہ کی نشانی، ایک معجزہ تھی، وہ سارے تالاب کا پانی پی دیتی، پھر پانی آتا پہاڑوں سے، دوسرے دن دوسرے جانور جو ساری قوم کے تھے وہ پیتے۔ اب قوم کے اندر حسد پیدا ہو گیا اس اونٹنی کے لیے کہ ہمارے جانوروں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ اپنی انسلٹ فیل کرنے لگے۔ تو ان لوگوں نے پوشیدہ خفیہ طور پہ سازش کی اور ایک بندے کو تیار کیا جس کا نام کتب میں
قیدار بن سالف اور یا قیدار بن سائف آیا ہے. وہ ایک سرخ رنگت والا، بھوری آنکھوں والا، عجیب سا، چھوٹے سے قد کا، موٹا سا وہ آدمی تھا، جس کو قوم نے چنا کس بات پہ کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے. اب کوئی اور تو تیار نہیں ہوا. اتنے برے کام اتنی جرت کے لیے ہمیشہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ وہی بندہ آگے لگتا ہے جو حیا کی اور غیرت کی ساری حدیں پار کر چکا ہوتا ہے. تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک زانیہ بدکار عورت کا بچہ تھا. اب تو وہ آدمی تھا اور اس نے حامی بھری کہ میں اس کو قتل کروں گا. تو سب سے پہلے کیا اس اونٹنی کے چاروں پیر اس نے کاٹ دیے اور اس کے بعد ان لوگوں نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اب اللہ کی طرف سے آنے والے معجزے کے ساتھ یہ سلوک جب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے پھر ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ اگر 3 دن میں یہ توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر 3 دن میں یہ توبہ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، پھر انہیں ذلت آمیز دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا. یہ لوگ توبہ کی طرف نہیں آئے تو تیسرے دن جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور جبریل نے زوردار ایسی چیخ ماری کہ جس کی دہشت سے پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اوندھے منہ زمین پر گرے اور پھر اس طرح ختم ہوئے کہ نہ اس آبادی کا کوئی نام و نشان رہا اور نہ رہنے والوں کا. جو لوگ صالح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، باقی قوموں کی طرح اللہ پاک نے ان کو عذاب سے بچایا اور باقی پوری قوم کو تباہ کر دیا. اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے اور حضرت لوط کا. ان دونوں نبیوں کا رشتہ پہلے سمجھ لیجئے اور یہ بات بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا اور بیانات میں بھی بہت مرتبہ سنا کہ ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ جب کائنات میں تشریف لائے تو اب آپ کی موجودگی میں آپ کے بعد کائنات میں کوئی دوسرا نبی نہ آیا نہ آئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہر دور میں ہر قوم کی طرف نبی آتے رہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک نبی ایک وقت میں زمین پہ ہوتا اور کبھی ایک وقت میں کئی نبی ایک وقت میں زمین پہ ہوتے. یعنی ایک علاقے میں ایک نبی، جس طرح آج مختلف ہوتے ہیں نا، مختلف علاقوں کے ایم این ایز ہوتے ہیں یا وزیر ہوتے ہیں ضلعوں کے، صوبوں کے، اس طرح سے انبیاء کرام بھی مختلف علاقوں میں مختلف ایک وقت میں ہوتے. تو یہ شان تو آمینہ کے لال کی ہے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اور پھر اب تو قیامت تک کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ قریبی آبادیاں تھیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام بیک وقت دونوں نبی تھے. بیسیکلی ان کی جو رہائشیں اور ان کا جو علاقہ تھا یہ عراق کا علاقہ بابل تھا. وہاں سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم فلسطین میں تشریف لے آئے اور یہ حضرت لوط جو ہیں یہ وادی سندوم میں آئے جو وہاں سے کچھ فاصلے پر تھی. رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں. بعض روایات میں کزن بھی لکھے گئے ہیں، لیکن زیادہ مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ آپ کے بھتیجے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کبھی بھی کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ کئی دن گزر گئے، آپ کے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا اور آپ اسی انتظار میں اپنی عادت کے مطابق رہے کہ کوئی مہمان آئے گا تو کھانا کھاؤں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی یہ حالت دیکھی تو فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا، نوجوانوں کی صورت میں آئے، اور آپ نے فوری طور پہ جب مہمانوں کو دیکھا تو بچڑا ذبح کروایا اور ان کے لیے تیار کروایا۔ اب اس کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے خلیل کی دلجوئی کے لیے اور وہ جو آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی اس کے انعام کی صورت میں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ان فرشتوں کے ہاتھ بھیجی۔ آپ نے جب دسترخوان لگایا اور اتنے دنوں سے آپ بھوک کی شدت میں تھے، آپ نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران جب آپ کی نظر پڑی تو وہ نوجوان تو اسی طرح بیٹھے ہوئے کچھ کھا نہیں رہے تھے، تو آپ نے دریافت کیا کہ کہیں آپ کوئی ہمارے دشمنوں سے میں ہے، آپ کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی ناراضگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لائے ہیں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ضعیف العمر ہو چکے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کے لیے آپ کے ہاں فرزند کے پیدا ہونے کی خوشخبری لائے۔ یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان فرشتوں کی ہو رہی تھی تو پردے کے پیچھے آپ کی بیوی حضرت سارہ وہ سن رہی تھی، تو وہ ایک جو انداز قرآن کریم نے اس انداز کے ساتھ الفاظ استعمال کیے کہ جس طرح ایک عورت کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز پہ وہ شرماتی ہے تو یا اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتی ہے یا چہرے پہ کپڑا کر لیتی ہے، تو اس انداز سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کے انہوں نے کہا کہ اللہ اس عمر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے کسی عمر میں کسی وقت میں بھی کیا چیز ناممکن ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر وہ فرشتے آئے اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ کے لیے یہ خوشخبری لائے ہیں اور اس خوشخبری کے بعد ہمیں قوم لوط کی طرف جانا ہے، وہاں کے عذاب کے آرڈر دے کر اللہ پاک نے ہمیں بھیجا۔ تو اصل میں ہم انہی کی طرف آئے ہیں، لیکن راستے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی طرف سے ہوتے جائیں اور آپ کو خوشخبری دیتے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ان کو معاف کر دیں اور ان پہ عذاب نہ بھیجیں، لیکن فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا۔ اب وہاں سے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے۔ کس چیز کا عذاب تھا؟ قوم لوط جس بستی میں رہتی تھی، وہ جو وادی تھی سندوم کا جو علاقہ تھا، اس کے ارد گرد کئی بستیاں تھیں، وہ سارا علاقہ اتنا سرسبز، اتنا شاداب، اتنا خوبصورت تھا کہ جس طرح ہمارے لوگ یہ گلگت کی طرف، سوات کی طرف اور مری کی طرف جاتے ہیں سیروں کے لیے، ان خوبصورت علاقوں کی وجہ سے، اس طرح وہاں دور دراز کے لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں کی سیر کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو ہیں ظاہری بات ہے جب جو اجنبی لوگ یا پردیسی لوگ وہاں آتے تو مقامی لوگوں کو ان کو کھلانا پلانا، ان کی تواضع کرنا یہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ لوگ اندر سے تنگ آ گئے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی آنے جانے والے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں شیطان نے فائدہ اٹھایا اور شیطان آیا اور انہیں کہنے لگا کہ اس کا ایک طریقہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی ہر وقت لوگوں کی ضیافتیں کرنے اور کھلانے پلانے کی۔ یعنی وہ ایک انسان کی صورت میں آیا، اس نے آ کے ان کو یہ پڑھایا کہ یہ طریقہ جب تم اختیار کر لو گے تو لوگ یہاں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، لوگوں کا آنا بند ہو جائے گا اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے کہ آنے والے جو مہمان تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی اور بدکاریاں کرنا شروع کر دو، جس سے لوگ ڈر جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے۔ یہاں سے اب کیا کیا، یہ بات بتا کے لوگوں کو تیار کر کے پھر خود ہی بھیس بدل کے نوجوان کی صورت میں آیا اور آ کے یعنی جو اس نے پڑھایا تھا لوگوں نے اسی سے پریکٹس کرنا شروع کی، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ بدفعلیاں کرنا، بدکاری کرنا شروع کی۔ اسی کو لواطت کہا جاتا ہے، یہی فعل لوط ہے جس پہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ آج بھی یہ خباثت اور یہ لواطت کا عمل، بدفعلی اور بدکاری کا عمل آپ ٹی وی پر، میڈیا پر آئے دن سنتے رہتے ہیں
کہ فلاں بچے کو قتل کر کے پھینک دیا گیا، فلاں کو اس کی ساتھ زیادتی کر کے مار کے نالے میں پھینک دیا، جنگل میں پھینک دیا، بوری میں ڈال کے بند کر دیا، یہ سب وہاں سے چلا ہوا آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور بیس کون ہے؟ پلانر کون ہے؟ شیطان۔ شیطان نے صرف پلان دینے تک پھر اکتفا نہیں کیا، پھر پریکٹیکل بھی اپنے ساتھ کروایا، خود وہ ایک وزٹر بن کے آیا اور اس کے ساتھ لوگوں نے بدفعلی کا آغاز کیا۔ تو پھر اس کا پلان کامیاب ہوا اور لوگوں نے وہاں اس بستی میں آنا چھوڑ دیا۔ اب وہ تو چھوڑ دیا، لیکن اب ان لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی بدکاری کی، بدفعلی کی۔ اب خود ہی قوم کے اندر ہی یہ بدفعلی زیادہ بڑھتی گئی، اور جب کبھی کسی جگہ پہ بھی ان کو معلوم ہوتا کہ کسی کے ہاں کوئی نوجوان لڑکے مہمان آئے ہیں تو وہ فوراً ان پہ حملہ کرتے اور ان کو اغوا کر کے پکڑ کر ان کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اب جب حالات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ جو فرشتے آئے تھے یہ بھی نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے۔ تو جب قوم کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے جوان آئے ہیں تو انہوں نے آ کے، یعنی بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اسے گھیرے میں لے لیا اور باہر کھڑے ہو کے آوازیں کستے تھے کہ ان مہمانوں کو باہر نکالو تاکہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں۔ اب لوط علیہ السلام سخت پریشان، سخت رنجیدہ خاطر، اور آپ کو اپنے اندر امبیلسمنٹ اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کس طرح سے ان لوگوں سے جان چھڑا کے ان کی حفاظت کروں۔ اب پھر ان فرشتوں نے وضاحت کی کہ ہم مہمان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے کر آئے ہیں، صرف اس رات کی مہلت ہے اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ رات ہی میں اس بستی سے نکلنے کا بندوبست کریں، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، بس یہاں سے نکل جائے تو صبح ہوتے ہی ان پر عذاب نازل ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کی جو بیویاں تھیں لوط علیہ السلام کی، ان بیویوں میں بھی ایک بیوی جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ محبت رکھنے والی اور ان کے عمل سے محبت رکھنے والی تھی۔ جب سارے لوگ نکلے حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کے، تو باہر نکل کر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پھر اسی طرح جو پتھروں کی بارش اس قوم کے اوپر بھی ہوئی، اور جبریل نے اپنے پروں کے اوپر اس بستی کو اٹھا کر پھر الٹ کر زمین پہ مارا اور پھر اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، تو پھر اس عورت پر بھی ایک پتھر آ کے پڑا جو عذاب کا پتھر تھا اور اس کو بھی وہیں ختم کر دیا۔ ان ساری چیزوں کو، ان سارے واقعات کو سن کر ذرا غور کر لیا کیجئے ہر روز کہ اگر ایک قوم میں ایک برائی تھی، اس قوم کا یہ حال ہوا، آج اس قوم میں کتنی برائیاں ہیں اور کون سی برائی نہیں ہے۔ پھر وہی بات بار بار ہم جو اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں سجدے کریں تو اظہار تشکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اپنے محبوب کے صدقے سے کس طرح اس رب کریم نے ہماری برائیوں پر، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، کس طرح سے ہمیں پھر بھی رسوائیوں سے بچا رکھا ہے۔ اور رکوع نمبر 8 میں قوم مدین کا ذکر ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بارے میں پیچھے بھی ذکر ہو چکا، ابھی ہم زیادہ ذکر نہیں کریں گے۔ یہ کون سی قوم تھی؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ یہ کم تولتے، کم ناپتے تھے، اور اللہ کے نبی نے جب اس برائی سے، گناہ سے منع کیا تو وہ مخالف ہو گئے اور یہی کہنے لگے کہ آپ ہمیں کاروبار سے منع کرتے ہیں، آپ ہمارے بزنس نہیں چلنے دیتے، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارے زندگی کے کاروبار ہی ٹھپ کر کے رکھتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ پھر ان لوگوں کے اوپر کڑک کا عذاب آیا، آسمان سے خوفناک کڑک کی صورت میں عذاب آیا کہ یہ سحری کے وقت جو سو رہے تھے تو سوتے ہی اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا۔ رکوع نمبر 9 میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر پھر آ رہا ہے جو پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے
جو 9 معجزے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات باقی تمام نبیوں کے معجزات سے زیادہ تھے اور ان کی تعداد 9 تھی. اور ذرا عالم تصور میں آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی لے آئیے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو 9 معجزے تھے وہ کیا تھے؟ ایک تو عصا، ایک ید بیضا. علیحدہ علیحدہ تو ہم پیچھے ان کا ذکر کر چکے ہیں. ایک معجزہ آپ کا وہ طوفان جو قبطیوں پر آل فرعون پہ آیا، پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب، پھر جوں کا عذاب، پھر خون کا عذاب، پھر مینڈک کا عذاب، پھر مال کی بربادی اور جانوں کی ہلاکت کا عذاب. یہ سب معجزات تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے آیات کے لفظ سے قرآن پاک میں یاد کیا، یعنی یہ 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ کو عطا کی. رکوع نمبر 10، اس میں نیکی پہ قائم رہنے کی تلقین اور اس کو پورا کرنے کے سنہری اصول بیان کیے گئے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں مشرک اور اہل کتاب اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح اختلاف تو توریت کے بارے میں بھی کیا گیا ہے. تو ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. آپ ان کی وجہ سے کسی طرح بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوں، بلکہ آپ اپنے غلاموں اور اپنے ساتھیوں سمیت سیدھے راستے پہ قائم رہیں اور بالکل بھی ان ظالموں کی طرف نرمی کے ساتھ نہ جھکیں اور آپ دن اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم رکھیں. اپنے غلاموں سے بھی یہ فرمائیں کہ وہ نیکیوں پر قائم رہیں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب آپ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جائے، نہ جانتے ہوئے گناہ ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر فوراً کوئی نیکی کا کام کر لو، صدقہ کر دو، کوئی اور نیک کام کر لو، جس کی وجہ سے اللہ پاک تمہارے گناہ کو اور اس کی نحوست کو مٹا دے گا. فرمایا کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. تو پچھلی امتوں میں بھی خیر پہ قائم رہنے والے، نیکی پہ قائم رہنے والے کم ہی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو فساد کرنے والوں کو روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ نیکی اور اصلاح میں مصروف ہوں وہ انہیں ہلاک کر دے. اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پھر ساری دنیا کو سیدھی راہ پہ قائم کر دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ زندگی کے رنگ ہیں، یہ دنیا کے مختلف روپ ہیں کہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے اور اتفاق کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو جنت کا مالک بناتا رہے گا اور نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ دوزخ رہے گا. جتنے لوگ سیدھی راہ سے اختلاف کریں گے، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں، ان سے اللہ جہنم کو بھر دے گا. تو اے حبیب، آپ کو پچھلے نبیوں کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کا دل اور زیادہ مضبوط ہو جائے، حقیقت کا آپ کو علم حاصل ہو جائے، اور ایمان والوں کو جب آپ سنائیں تو ان کو یہ قصے سن کر نصیحت حاصل ہو اور ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوں.
اب آگے ہمارے سبق میں شروع ہو رہی ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف آگے جاتی ہے 13ویں پارے تک. اگر ہم اس کا ابھی واقعہ شروع کریں گے تو کچھ ٹائم لگ جائے گا، تھوڑا زیادہ ٹائم ہو جائے گا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 4 منٹ. تو پھر ہم سورہ یوسف کا واقعہ کل کے بیان میں ایک ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ پھر زیادہ لمبا نہ ہو جائے اور آپ لوگ پھر پریشان نہ ہوں. آج ہماری یہ سورت مکمل ہو گئی. کل انشاءاللہ سورہ یوسف سے ہی ہم شروع کریں گے. وما علیہ الا